الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی اقوام کافر تھیں؟ سوال کیا گیا ہے۔ میں نے کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی جگہ پڑھا ہے کہ اگرچہ داؤد اور سلیمان علیہم السلام موحد تھے، لیکن ان کی بادشاہت میں لوگ کافر اور مشرکین تھے۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ برائے مہربانی آپ مجھے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی روشنی میں جواب فراہم کریں۔ میں اسرائیلی روایات سے دور رہنے کا خصوصی اہتمام کرتا ہوں۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ قرآن پاک یا صحیح سنت نبوی کے علاوہ ایسا کوئی صحیح ذریعہ نہیں ہے جس کے ذریعے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق کسی چیز کی نفی یا اثبات ممکن ہو، کیونکہ قرآن پاک اور صحیح سنت نبویہ کے علاوہ سابقہ امتوں پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس میں تحریف، تبدیلی اور رد و بدل ہو چکا ہے، اس لیے ان میں موجود معلومات معتبر نہیں رہیں۔ چنانچہ جو چیز قرآن پاک میں ہے قطعی طور پر صحیح ہے، اور جو چیز قرآن پاک میں نہیں ہے تو اس چیز کی نفی یا اثبات کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس کے بارے میں توقف اختیار کریں گے اور کہیں گے اللہ اعلم، یعنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل کتاب کی تصدیق مت کرو اور نہ ہی ان کی تکذیب کرو، بلکہ کہو ہم اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا۔ بخاری حدیث نمبر 4485۔ یہ اصول اس چیز کے بارے میں ہے جس کا اثبات یا نفی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ جب ہم سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہم السلام کے متعلق قرآنی آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ ان آیات میں دونوں انبیاء کرام کی امت کے مومن اور موحد ہونے کا بیان ہے۔ چنانچہ جب داؤد علیہ السلام نے کافر بادشاہ جالوت کو قتل کیا تو اس واقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ جو لوگ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کتنی ہی تھوڑی جماعتیں زیادہ جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 249۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا لشکر اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتا تھا اور موحد تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اور ہم نے داود کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت سے تسبیح کرو، اور پرندوں کو بھی یہی حکم دیا۔ نیز ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ اس کی پوری زرہیں بنا، اور ان کے حلقے ٹھیک تخمینے کے مطابق جوڑ، اور تم لوگ نیک عمل کرو، میں بے شک تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہوں۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی، وہ صبح کے وقت 1 ماہ کی مسافت اور شام کے وقت 1 ماہ کی مسافت طے کرتی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ہم نے کچھ جنوں کو ان کے تابع کر دیا جو ان کے سامنے ان کے رب کے حکم سے کام کرتے، اور ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم کی سرتابی کرتا ہے تو ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھاتے ہیں۔ وہ سلیمان کے لیے وہ کچھ بناتے ہیں جو سلیمان چاہتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور حوضوں جیسے لگن اور ایک جگہ جمی ہوئی دیگیں۔ اے داود کے گھر والوں، شکر ادا کرنے کے لیے عمل کرو، اور بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے شکر گزار ہیں۔ سورۃ السبا آیت نمبر 10 تا 13۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ آل داود اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتے تھے، اسی کی عبادت بجا لاتے اور اسی کا شکر ادا کرتے تھے۔ یہاں آل داود سے مراد سیدنا داود اور ان کے اہل و عیال ہیں۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تفسیر سعدی صفحہ نمبر 795۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سلیمان کے لیے جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل لشکر جمع کیے گئے،
پھر ان کی درجہ بندی کی جاتی تھی۔ سورۃ النمل آیت نمبر 17۔ تو یہ جتنے بھی سیدنا سلیمان کے لشکر تھے یقینی طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے اطاعت گزار تھے، اس لیے ضروری ہے کہ تمام لشکر والے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتے تھے۔ تمام آیات اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا سلیمان علیہ السلام، ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں فرمایا، قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے کہا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 38۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تمام فوجی مسلمان تھے، کیونکہ یہ سب کے سب ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے مسلمان ہونے کے لیے تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جنوں میں سے عفریت نے کہا، میں اسے آپ کے پاس مجلس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا، اور یقین مانے کہ میں اس پر طاقت بھی رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ اس پر اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 38 تا 39۔ یہ آیت تو بالکل واضح ہے کہ یہ دونوں لوگ اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتے تھے، کیونکہ پہلے عفریت نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ میں طاقت بھی رکھتا ہوں اور ہوں بھی امانت دار، جبکہ امانت داری کی اصل بنیاد خشیت الہی ہوتی ہے۔ دوسرے شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ اس کے پاس کتاب کا علم تھا، تو یہ بات اس کے ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہدہد کو دیا گیا حکم ذکر فرمایا، ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ ان کے پاس واپس جا، اب یقیناً ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کے مقابلے کی ان میں کوئی طاقت نہیں، اور ہر صورت انہیں وہاں سے ذلیل اور حقیر بنا کر نکالیں گے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 37۔ تو اس آیت میں ہے کہ آپ کے لشکر میں شامل لوگ جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتے تھے، کافر اقوام کے خلاف قتال کرتے تھے، تو وہ مومن کیوں نہیں ہوں گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے بلقیس کے بارے میں کہا، قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے مطیع ہو گئی ہوں۔ سورۃ النمل آیت نمبر 44۔ تو یہ آیت قطعی طور پر دلالت کرتی ہے کہ بلقیس اللہ سبحانہ و تعالی کی فرما بردار ہو گئی تھی اور اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتی تھی۔ چنانچہ یہ سب آیات واضح طور پر بتلاتی ہیں کہ سیدنا داؤد اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اقوام مومن اور موحد تھی، اس لیے اس کے مخالف کسی بھی دعوے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 194742۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔